بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل کی تلاوت، ترجمہ اور کچھ تفسیر۔ تلاوت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کی تدبیر کو سرتا پا غلط نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے، پھر ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ان لوگوں کا قصہ بیان فرمایا ہے جو لوگ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے، اور ان کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ بیت اللہ کو مسمار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کو بھیج کر ان کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ اصحاب فیل کا مختصر سا قصہ سن لیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دعوی نبوت سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرما دیتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں معجزہ کی طرح ہوتی ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارحاس کہا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعہ بیت اللہ پر حملے سے روک دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مفسرین نے واقعے کی کچھ تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا۔ اس نے اس وقت کے اہل حق نصارہ پر بہت ظلم کیے جو کہ موحدین تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ ایک بہت لمبی چوڑی خندق کھدوا کر 20,000 کے قریب نصارہ تھے جن کو بت پرستی پر آمادہ کیا۔ بت پرستی پر آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جلتی آگ میں خندق میں پھینک دیا، اور اس خندق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں بھی کیا ہے۔ ان میں سے کسی طرح 2 آدمی بھاگ نکلے اور انہوں نے ملک شام جا کر وہاں کے بادشاہ سے فریاد کی کہ وہ ہماری مدد کرے، اس طرح مشرکین نے نصارہ پر ظلم کیے ہیں۔ تو ملک شام کے بادشاہ نے شاہ نجاشی کو خط لکھا، وہ بھی نصرانی تھا، کہ اس طرح نصارہ پر ظلم ہوئے ہیں، آپ وہاں کے مشرکین سے انتقام لیں۔ حضرت سعید بن جبیر، اکرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، واقدی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک اربات نامی آدمی کو ایک لشکر دے کر بھیجا تاکہ وہ یمن کے مشرکین سے انتقام لے۔ چنانچہ اربات یمن کے مشرکین پر غالب آ گیا اور وہاں کا بادشاہ جس کا نام ذو نواس بتلایا جاتا ہے وہ بھاگ گیا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اربات کے لشکر میں ایک آدمی تھا جس کا نام ابرہہ بن سبا تھا۔ اس نے اربات کے خلاف بغاوت کر دی اور اربات کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اربات اور ابرہہ کے درمیان لڑائی ہوئی، ابرہہ غالب آ گیا۔ ابرہہ نے اربات کو قتل کر دیا۔ چنانچہ یمن پر بادشاہ حبشہ نجاشی کا قبضہ ہو گیا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے
ابرہہ بن سبا کو ملک یمن کا حاکم گورنر مقرر کر دیا۔ ابرہہ نے جب دیکھا کہ یمن کے عرب لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ جاتے ہیں تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ ایک عالی شان کعبہ تعمیر کرے اور اس کو خوب مرصع کرے تاکہ یمن کے عرب لوگ مکہ مکرمہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے نہ جایا کریں، بلکہ یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوقت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگیں گے اور اسی کنیسہ کا طواف کرنے لگ جائیں۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اس لیے عدنان، قحطان، قریش، عرب کے قبائل میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلہ نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اس کی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ملی کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے تو اس کو خوب غصہ آیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور شاہ نجاشی کو خط لکھا اور اسے اجازت مانگی کہ میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے اپنا ایک بہت بڑا عظیم الشان ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھیج دیا اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھیج دیے۔ یہ بات آگ کی طرح سارے عربوں میں پھیل گئی، سارے عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان عربوں کو شکست دے دی۔ پھر راستے میں ابرہہ جب قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو وہاں نفیل بن حبیب سردار نے اپنی قوم کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن ابرہہ سردار نفیل بن حبیب کی قوم پر بھی غالب آ گیا اور نفیل بن حبیب کو قید کر لیا۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف پہنچا تو طائف والوں نے صلح کر لی، کیونکہ وہ پچھلی قوموں کے واقعات سن چکے تھے کہ ابرہہ نے سب کو شکست دے دی۔ چنانچہ یہ لشکر چلتے چلتے مقام مغمس جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر قریش والوں کے اونٹ چر رہے تھے اور حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے 200 اونٹ بھی چر رہے تھے۔ ابرہہ کی طبیعت میں شرارت تو تھی ہی، تو ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان اونٹوں پر حملہ کر کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر قاصد کو بھیج کر عبد المطلب کو اطلاع دی کہ ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تو اس قاصد سے عبد المطلب نے کہا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے جب ابرہہ بن سبا سے ملاقات کی تو ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبد المطلب سے پوچھئے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقت و عزت ہوئی، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔
ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھوں سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ ابرہہ سے ملاقات کے بعد واپسی پر عبد المطلب نے قریش کے سرداروں کے ساتھ بیت اللہ کا حلقہ پکڑ کر دعا کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ تو ہمارے بس میں نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اس کو چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آنکڑا لوہے کا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ ظاہر کیا، اس پر بھی ابرہہ بن سبا باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں۔ کچھ پرندوں کو بھیجا جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کینکریاں چنے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور یہ پرندے عجیب قسم کے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اکفن کا اکف الکلاب، ان کے پنجے کتوں کے پنجوں کی طرح تھے۔ قال اکرمہ لہا رؤوس کا رؤوس السباع، ان کے سر درندوں کے سروں کی طرح تھے۔ قال الربی لہا انیاب کا انیاب السباع، ربی نے کہا ان پرندوں کے کچلی والے دانت بھی تھے، ایسے دانت جیسے شیر، بھیڑیوں اور کتوں کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما وقع منها حجر على رجل الا خرج من الجانب الاخر، وہ پرندے کینکری پھینکتے، جس آدمی کے بھی کینکر لگتی وہ اس کی دوسری جانب سے نکل جاتی۔ وَإِن وَقَعَ فِي رَأْسِهِ خَرَجَ مِن دُبُرِهِ، اگر کینکری اس کے سر میں لگتی تو اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی اس کے پاخانہ کے راستے سے نکل جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کینکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ 2 ہاتھی بان یہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت ابن محمد بن اسحاق کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دختران حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں ہاتھی بانوں کو اپاہج اور اندھے ہونے کی حالت میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا یقینی تھا کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو رؤیت سے تعبیر کر کے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا انہوں نے جو حیلہ کیا تھا بیت اللہ کو مسمار کر دینے کا، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے حیلے کو بالکل بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول کے غول پرندوں کے بھیجے۔ ابابیل، لفظ ابابیل عربی زبان میں پرندوں کے غول کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابابیل سے وہ خاص چڑیا مراد نہیں جس کو ہم اردو زبان میں ابابیل کہتے ہیں۔
ابابیل وہ کیسا پرندہ تھا، اس کی تفصیل واقعے کے ضمن میں آ گئی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ سجیل اس کینکر کو کہتے ہیں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ وہ پرندے ان پر گیلی مٹی کی کینکر پھینکتے تھے۔ وہ کینکر بھی معمولی درجے کی تھی، لیکن کینکر کا کیا کمال تھا، وہ تو اللہ کا حکم تھا، جو جس کے لگتی تو اس کو چھیلتی ہوئی دوسری طرف سے نکل کر زمین میں گھس جاتی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ بھوسا تو خود تنکے ہوتے ہیں، جب بھوسے کو کوئی جانور چبا لے تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ یہ کینکری لشکر میں سے جس آدمی کے پڑی، اس کے اعضاء کا بھی اسی کھائے ہوئے بھوسے کا سا حال ہو گیا، اس کے جسم کے اعضاء بکھر گئے۔ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، آخر میں وہ بھی اصحاب فیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ اور دوسرا، پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بٹھلا دی، اور قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں فرما کر قریش والوں کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی ہے کہ انہیں چاہیے کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔